بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر چھٹی جماعت کا آج مطالعہ اسلام کا ہم پہلا باب پڑھیں گے۔ باب ایمانیات و عبادات کا پہلا سبق اللہ پر ایمان۔ ہم سبق کی پڑھائی سے پہلے اس کی ہیڈنگ پر جو ہے وہ غور کریں گے۔ ایمان، اصل میں ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ ایمان کے معنی ماننے اور یقین کرنے کے ہیں۔ اللہ پر ایمان، اب پوری بات کہ ماننا اور یقین کرنا۔ اللہ پر ایمان سے مراد سچے دل سے یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ پر ایمان رکھنے کو عقیدہ توحید کہتے ہیں، اور کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں عقیدہ توحید ہی کا بیان ہوتا ہے۔ اب ہم سبق کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ اس سبق کی پڑھائی لفظ بلفظ پڑھائی آپ سب خود اپنے گھر پہ کیجیے گا۔ میں اس پورے سبق کا آپ کو خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ طارق نام کا جو بچہ ہے اس کے اندر چھٹی جماعت میں پڑھتا ہے وہ بھی، اور وہ کس طریقے سے اللہ رب العزت کی وحدانیت پر غور و فکر کر کے اس کے دل میں ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر میں آپ کو مختصراً طور پہ بتاتی ہوں۔ اللہ پر ایمان انسان کے، ہم جو ہیں وہ مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اب کافر جو ہوتا ہے اس کو اللہ پر ایمان لانے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ ہم مسلمانوں کو تب یہ جد و جہد کرنی پڑتی ہے جب ہمارے ایمان جو ہے کم ہو جائے۔ کافر اور مسلمان کے درمیان جو ہے وہ فرق کرنے والی چیز عقیدہ توحید ہوتی ہے۔ عقیدہ توحید ہی کی وجہ سے ہمارے اعمال جو ہیں وہ آخرت میں اس کی جزا سزا ملتی ہے۔ اگر ہم آخرت میں عقیدہ توحید نہیں رکھتے تو آخرت میں کافروں کا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ وہ عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ نے، اب مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ایمان ایک ایسی چیز ہوتی ہے اس کو بار بار بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، دل کو صاف رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس سبق کے اندر اس بچے نے بھی یہی کام کیا کہ وہ صبح سویرے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سیر کے لیے جاتا ہے تو باغ میں اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہت سے نمونے نظر آتے ہیں۔ مثلا سبزہ ہے، خوشنما منظر ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، پھولوں پر تتلیاں منڈلا رہی ہیں، درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں پرندے اللہ تعالیٰ نے کتنے مختلف طریقے سے بنائے، سب کی شکل تبدیل ہے، سب کی آوازیں مختلف ہیں۔ پھول اللہ نے کتنے قسم کے بنائے ہیں، سب کے پھولوں کی خوشبوئیں الگ ہیں۔ اس پہ تتلیاں بیٹھتی ہیں، جو تتلیاں منڈلا رہی ہیں وہ تتلیاں کتنی الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں۔ پھر اللہ نے جو درخت بنائے اس درختوں کو دیکھیں، اللہ نے درخت بھی علیحدہ علیحدہ طریقوں کے بنائے۔ ان درختوں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ پھل جو ہوتے ہیں وہ ہمیں زمین سے ملتے ہیں، کچھ پھل جو ہوتے ہیں وہ ہمیں درختوں پہ ملتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ ہماری سبزیاں جو ہیں وہ زمین کے اندر اگتی ہیں۔ پھر اللہ نے جو پھل اور سبزیاں بنائیں ان سب کی الگ الگ قسمیں بنائیں، ان میں الگ الگ ذائقے بنائے اللہ رب العزت نے۔ پھر اس کتاب میں جب بچہ وہ متاثر ہوتا ہے تو دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ پرندوں کی طرح جو غور و فکر کرتا ہے کہ بے شمار پرندے ہیں، ہر پرندہ الگ الگ بولی بولتا ہے، زمین میں کس طرح سے اناج اور پھل اگائے، ہر ایک کا ذائقہ جدا جدا ہے۔ پھر جب گھر آتا ہے تو اپنے والد صاحب اس کی قرآن پاک پڑھاتے ہیں، آیت کا ترجمہ سورہ واقعہ کی آیت کا ترجمہ اسے بتاتے ہیں۔ میں اس آیت کے ترجمے کو آپ کو اپنے الفاظوں میں بتاتی ہوں، اس کا مفہوم و تفسیر، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ سورہ واقعہ میں فرماتے ہیں کہ جو تم بیج بوتے ہو زمین میں، کیا تم خود اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ آپ خود غور کریں کہ کسان جو ہے وہ صرف زمین میں بیج ڈالتا ہے، باقی کام تو صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ اس بیج کو اگانا، اس میں سے کوپل کا پھوٹنا، پھر اس کے بعد اس کا پورا آہستہ آہستہ درخت بن جانا اور اس میں پھر پھل اگنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اگانے والے ہیں، یا پھر ہم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیں اور تم تو پھر دیکھتے ہی رہ جاؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری اپنی پیاری نعمت کی طرف توجہ دی جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بنا سکتی، کوئی انسان، کوئی لیبارٹری نہیں بنا سکتی، پانی جس کو ہم پیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بادلوں سے تم کھینچ کے اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ پھر ہم برسا بھی دیتے ہیں، تو کیا تم اس کو، اگر ہم اس کو کڑوا زہریلا کر دیں تو کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس پانی کو میٹھا کر سکے؟ اب جب اس کے ابو نے سورہ واقعہ کی آیت بتا دی، اس کا ترجمہ بتا دیا، تو انہوں نے اس کے آگے چند سوالات رکھے۔ وہ سوالات رکھنے کا اللہ پاک قرآن پاک میں بھی اسی طریقے سے فرماتے ہیں، پہلے خبر دیتے ہیں پھر سوال کرتے ہیں کہ ہے کوئی، کیا میں نے نہیں بنا، الہ مع اللہ، کہ کیا میں معبود نہیں ہوں؟ تو اللہ رب العزت یہاں پہ وَإِلَٰهُكُمْ، اب خود جواب بھی دیتے ہیں اللہ پاک قرآن پاک میں۔ تو یہاں پہ ان کے والد نے بھی وہی طریقہ کار اختیار کیا کہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دی، ہمیں بتایا کہ اللہ نے لہلاتی ہوئی کھیتیاں، سرسبز و شاداب باغات، رنگ برنگے پھول پھل، سب اللہ کی کاریگری کے نتیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں
پھل دیکھیں آپ، اللہ نے زمین میں جو بیج ہم بوتے ہیں پھر اس سے اللہ تعالیٰ سبزی نکالتے ہیں، پھل نکالتے ہیں، کتنی اللہ کی بڑی قدرت کا کرشمہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے ہماری بھوک مٹاتے ہیں، پیاس بجھاتے ہیں، پانی کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے کڑوا بھی میٹھا پانی بھی دیا۔ آپ سب سے بڑی مثال دیکھو، اللہ نے میٹھا پانی بھی، ایک سمندر کو دیکھو، میٹھے پانی کا بھی کڑوے پانی کا بھی، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر دونوں نہیں مل سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور پانی ہماری انسانی غذا کے لیے اللہ نے اہم رکھ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا تو ہماری پرورش کا انتظام بھی فرما دیا، وجود بخشا تو پرورش کی، دیکھو نا پھل پھول کے کتنی پیاری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، یہ ہمارے جسم کی پرورش کی، وجود کو جو ہے وجود کی پرورش کا انتظام کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دی، یہ اللہ کی ہم پر مہربانی نہیں ہے؟ جب اللہ ہمارے لیے پوری کائنات کو تو مسخر کر دیا تو ہماری اب کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں، کسی کی بندگی۔ تو یہ تمام باتیں جاننے کے بعد جو بچہ تاریخ حس ہے وہ بھی جو ہے اس کی وضاحت نے اس کے دل دماغ کو یقین اور اطمینان سے بھر دیا، اس نے بہت اچھی طرح سمجھا کہ صرف اور صرف رب کون ہے، اللہ رب العزت۔ تو کلمہ شہادت پڑھ کے بھی ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ معبود کا جو معنی ہوتا ہے کہ وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے، اور کلمہ شہادت میں ہم اسی بات کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ توحید ایک ایسی دعوت ہے کہ انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے سب نے جو ہے وہ عقیدہ توحیدی کی دعوت دی اور شرک سے برات کا اظہار کیا۔ تو اور آخر میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود اس الفاظ سے کہا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس رحمان الرحیم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ رب العزت اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے، قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، ثم استقیم، پھر تم اس پر قائم رہو۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کی دعوت دی، اللہ نے ہمیں پوری کائنات پر غور و فکر کرنے، ہمارا جسم ہے سب سے بڑی بات، ہم اس پہ غور و فکر کریں تو اللہ پر ایمان ہمارا تازہ ہو جاتا ہے۔ اب امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اس سبق کی جو ہے پڑھائی آپ کو سمجھ میں اچھی طریقے سے آ گئی ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ دیے گئے ہیں مشقی سوالات دیے گئے ہیں نوٹس میں، جو آپ نے اپنی کاپی میں اتارنے ہیں اور اس کی اچھی طریقے سے تیاری کرنی ہے۔ السلام علیکم۔